www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نوح ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 28 آیات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول آپ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہدایت اور ایمان پر تھے، کفر اور شرک نے ابھی تک ان کے اندر راہ نہیں پائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بزرگوں کی عقیدت میں غلو کی وجہ سے بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی ان کے جن بتوں کا ذکر آتا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ ان کے صلحاء اور بزرگوں کے نام تھے۔ ان کی یاد دلوں میں قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ان کی مورتیاں اور تصویریں بنا لی۔ تعظیم کی خاطر ان مورتیوں کے سامنے کبھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آہستہ آہستہ جھکنا شروع کر دیا، پھر سجدے کا رواج پڑ گیا، پھر ان سے مرادیں مانگنے لگے، یوں کفر اور شرک ان کے اندر آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک انہیں تبلیغ کی، لیکن قوم نے مان کر نہ دیا۔ اس صورت میں دین کی دعوت کا
کام کرنے والوں کے لیے بڑا سبق اور بہت ساری نصیحتیں پوشیدہ ہیں کہ دعوت کا کام کوئی آسان نہیں ہے. تقریر کرنا آسان ہے، عمومی طور پر درس دینا یہ آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، لیکن دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہوئے اور انسانوں کو بدلنے کے لیے دین کی دعوت کا کام کرنا یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو گھلانا پڑتا ہے، اپنے مخاطبین سے، قوم سے، لوگوں سے امیدیں، آرزویں، حرص اور لالچ ختم کرنا پڑتا ہے. اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑتی ہے، اسی سے مانگنا پڑتا ہے. دعوت کی خاطر گالیاں بھی سننے کو مل سکتی ہیں، استہزاء کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، فتوے بھی لگ سکتے ہیں، راستے میں کانٹے بھی بکھیرے جا سکتے ہیں، اور وطن سے بے وطن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. مکہ کی 13 سالہ زندگی کا جائزہ لیجئے، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. آپ اکیلے اٹھے تھے، بالکل اکیلے، کوئی ساتھ نہیں تھا. بس اللہ کا حکم سنا دیجئے، کہہ دیجئے. کو مانتا ہے تو مانے، نہ مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. یہ گالیاں دیتے ہیں، آپ صبر کیجئے. یہ پتھر مارتے ہیں، آپ صبر کیجئے. مخالفت کرتے ہیں، صبر کیجئے. چنانچہ آپ نے صبر کیا، صبر کی حد کر دی. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، جب تک کہ میں اللہ جواب میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دے دوں. چنانچہ مارا جا رہا ہے، اور ایسے مارا جا رہا ہے جیسے کوئی حیوانوں کو بھی نہیں مارتا تھا. آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے گئے. چہرہ انور پر، وہ چہرہ جو سورج اور چاند سے زیادہ حسین، اس چہرے پر تھوکا گیا. آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں. آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنوں، شاعر، ساحر، کاہن اور نامعلوم کیا کچھ کہا گیا. سوشل بائیکاٹ کیا گیا. پورا خاندان محبوس اور محصور رہا. بھوک سے بچے بلکتے تھے اور تڑپتے تھے اور ظالم کہہ لگاتے تھے. آپ کے ساتھیوں کو ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. دہکتی ہوئی ریت پر تپتی ہوئی دوپہر میں بھاری چٹانیں رکھ کر ان کو سزائیں دی گئیں. جانور کے چمڑے میں لپیٹ کر دھونی دی گئی. کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. اور یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اور آپ کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا تھا. لیکن آپ دعوت کے کام میں لگے رہے. حضرت نوح علیہ السلام
کو تو ایک قوم، ایک نسل اور ایک ملک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں، سارے مکانوں اور سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کے ذمے صرف یہ نہ تھا کہ کچھ لوگوں کی اصلاح کر دیں، آپ کے ذمے یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ تیار کر دیں جو نبی تو نہ ہوں لیکن نبیوں والا کام کریں۔ صحابہ کرام نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے نبیوں والا کام کیا۔ کمال درجے کی بصیرت، استقامت، حکمت اور دین کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا۔ تو آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ نے اس انداز میں دعوت کے کام کو کیا۔ میں اور آپ ربیع الاول میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ بجا طور پر حضور کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں خوشی کی سب سے بڑی خبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر تھی، اور سب سے بڑی غم کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی۔ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کے بارے میں تو اختلاف ہے، بہت سارا اختلاف ہے، اور مضبوط دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، لیکن بہت سے حضرات 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اگر ولادت بھی اسی دن ہوئی ہے، وفات بھی اسی دن ہوئی، تو گویا کہ خوشی اور غم دونوں پہلو جمع ہو گئے۔ مگر ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے جس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اور آپ کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ آپ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کام ہونا ابھی باقی ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کر گئے، امت کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ مجھے اور آپ سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے حضور بھیجے گئے تھے، میں اور آپ اس مقصد کے لیے کتنا وقت، کتنی ذہنی صلاحیت، کتنی جسمانی طاقت، کتنی دولت خرچ کر رہے، کتنا وقت دے رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کی دعوت کا کام آسان نہیں، جو صحیح دعوت کا کام ہے۔ پیشہ ور خطابت بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ایسے خطیب، ایسے نعت خواں جو پہلے اپنی اجرت طے کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں، ان کے سیکٹری ہیں، نیچے عملہ ہے جو پہلے طے کرتا ہے۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ خطابت ہے، یہ دین کا درد نہیں ہے، یہ پیشہ ہے، یہ نبی کے دین کی خدمت نہیں، اپنے پیٹ کی خدمت ہے۔ اسی لیے ایسی تقریروں میں اور ایسی خطابتوں میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا
نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف یہ پیغام دے کر انذر قومک کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیجئے من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ جب تک کسی قوم کو خبردار نہیں کر دیتا اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا. وما کان ربک لیہلک القری بظلم. اللہ ظلم کی وجہ سے ظلم کے طور پر بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. ایک جگہ فرمایا کہ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ, اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں, ان کو خبردار نہ کیا گیا ہو اور اللہ عذاب بھیج دے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ پہلے خبردار کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے, پھر کوئی قوم نہیں سمجھتی تو اللہ عذاب بھیجتا ہے. نوح علیہ السلام آئے اللہ کا حکم لے کر, قال یا قومی انی لکم نذیر مبین, فرمایا کہ اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں, سمجھانے والا ہوں, خبردار کرنے والا ہوں. انبیاء کی دعوت دو ٹوک ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے, پیچیدہ نہیں ہوتی, مجمل نہیں ہوتی, گول مول بات نہیں کرتے, واضح بات. انی لکم نذیر مبین, میں تمہارے لیے واضح نذیر ہوں, کھلم کھلا ڈرانے والا, دو ٹوک خبردار کرنے والا ہوں. کیا پیغام لے کر آیا ہوں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون, یہ کہ اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبیوں کی بات کتنی مختصر ہوتی ہے لیکن کوزے میں دریا بند ہوتا ہے. 3 باتیں فرمائیں. پہلے یہ کہ اللہ کی عبادت کرو. عبادت میں بہت کچھ آ گیا, تفصیل میں جائیں تو سب کچھ آ جاتا ہے عبادت کے اندر. ہر وہ جائز کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت. نماز عبادت, روزہ عبادت, حج عبادت, زکوٰۃ عبادت, صدقہ خیرات عبادت, یتیموں کی خبرگیری عبادت, بیواؤں کی سرپرستی عبادت, بھوکوں کو کھانا کھلانا عبادت, حیوانوں پر رحم کرنا عبادت, راستے میں سے کانٹا ہٹا دینا عبادت, اچھے اخلاق عبادت, بچوں کے لیے رزق حلال کمانا عبادت. کتنا وسیع مفہوم ہے عبادت. اللہ کی عبادت کرو. اور دوسری بات واتقوہ, اور اللہ سے ڈرو, بچو. یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرو اور جن سے منع کیا ان سے روک جاؤ. کیا مختصر سی دعوت ہے اور کتنی تفصیل ہے اس کے اندر. واتقوہ, ڈرو, بچو, گناہوں سے بچو, احکام کی تعمیل کرو اور منہیات سے, جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے باز آ جاؤ. اور تیسری بات وَأَطِيعُونَ, میری اطاعت کرو, میرے نقش قدم پر چلو. اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی. اور یہ جو آپ تصوف سنتے رہتے ہیں, تصوف کا حاصل بھی یہی ہے. لوگوں نے تو تصوف نامعلوم کس چیز کا نام بنا لیا, دکانداری کا نام, تعویذ فروشی کا نام, قبر پرستی کا نام, اور عرسوں کا نام, اور میلے ٹھیلے کا نام تصوف بنا لیا. تصوف یہ نہیں, یہ ہے تصوف. حضرت لاہوری
رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے عبادت سے، رسول کو راضی کرے اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرے خدمت سے. یہ ہے تصوف کا حاصل. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کیا ملے گا اس پر؟ عبادت کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور اطاعت کرنے سے. فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں باقی رکھے گا ایک معین وقت تک، تمہیں اپنی عمریں پوری کرنے دے گا، عذاب نہیں آئے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے تو ٹالا نہیں جا سکتا. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو میری بات مان لو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، 950 سال گزر جاتے ہیں، اللہ کا نبی دعوت دیتا چلا جا رہا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ ایسا بھی ہوتا کہ چھوٹے بچوں کو آپ اپنے ساتھ مانوس کرتے کہ جوان ہو کر دین کی دعوت کے کام میں یہ میرے قوت بازو ثابت ہوں گے، مددگار ثابت ہوں گے. لیکن جن کو مانوس کرتے پیار کر کے، جب وہ جوان ہوتے تو وہی آپ پر پتھر برساتے. 950 سال گزر گئے. اللہ اکبر، کیا نبی کا حوصلہ ہے. بعض روایات میں ہے کہ 950 سال کے بعد جب طوفان آیا ہے اور کشتی میں ایمان والوں کے ساتھ آپ سوار ہوئے تو آپ کے ساتھ کل 70 افراد تھے، جس میں آپ کے اہل و عیال بھی تھے. آپ کی ایک بیوی تو کافرہ تھی، وہ تو غرق ہو گئی. دوسری بیوی مومنہ تھی، وہ ساتھ کشتی میں سوار ہو گئی. بیٹے اور ان کی اولادیں، پوتے وغیرہ اور دوسرے، کل ملا کر 70 افراد تھے. یہ کل کمائی تھی 950 سال کی. بلکہ بعض نے تو صرف 8 افراد لکھا ہے. واللہ عالم بالصواب. اندازہ کیجئے نبی کا کیسا حوصلہ ہے. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، لیکن اللہ کے نبی دعوت دیتا چلا جا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اور اب اللہ کے حضور 950 سال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اور کس سے کریں؟ اسی نے تو بھیجا تھا، اسی کے حضور فریاد کی، رپورٹ پیش کی. ذرا سنیے گا کیا انداز اللہ کے نبی کا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کیا اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی قوم کو پکارا، رات کو بھی اور دن کو بھی. نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، مسلسل ان کو سمجھاتا رہا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار نے، میری دعوت نے ان کے لیے سوائے فرار کے، سوائے نفرت کے، سوائے مخالفت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. جو میں دعوت دیتا ان کے فرار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، ان کی نفرت میں، ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک جب میں نے ان کو پکارا
تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ان کی مغفرت کر دے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں ٹھونس لی اپنے کانوں میں، کہنے لگے ہم تیری دعوت نہیں سننا چاہتے، تیری آواز بھی نہیں سننا چاہتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ایک انگلی ہے، انگلی کا یہ جو حصے ہیں آخر والے، ان کو عربی زبان میں انامل کہا جاتا ہے، پورے۔ انگلی تو پوری ہے اور یہ حصہ جو ہے اس کو ساری پوروں کو انامل کہتے ہیں۔ تو کان میں پور ٹھوسی جاتی ہے، انگلی نہیں ٹھوسی جاتی، لیکن اللہ کے نبی عرض کر رہے ہیں یا اللہ، یہ اپنے کانوں کو بند کرنے کے لیے جب کانوں میں پورے ڈالتے تھے تو اتنی سختی سے ڈالتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ پوری انگلی کان میں داخل کر لیں گے، تاکہ میری ذرہ برابر بھی آواز ان کے کان تک نہ پہنچے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیا اپنے کانوں میں۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اپنے کپڑوں سے، چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے جب مجھے دیکھتے کہ وہ نور آ رہا ہے تو چہرے پر کپڑے ڈال لیتے، کہتے ہم تیرا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ منحوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتے۔ وَأَصَرُّوا، کفر پر اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یا اللہ انہوں نے بڑا تکبر کیا، تھوڑا تکبر نہیں، چھوٹا تکبر نہیں، اے اللہ بڑا تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو پکارا بلند آواز سے۔ میں نے دعوت کا ہر اسلوب، ہر طریقہ آزمایا، بلند آواز سے پکارا، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ گئے تھے اور آپ نے پکارا تھا بلند آواز سے، آؤ میرے پاس آؤ، آؤ مکے والو، بڑے خطرے کی بات ہے، آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہو گئے، کیا کہتے ہو، کیا خطرہ ہے؟ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے ہاں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک تجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ اور کمال دیکھیے، اللہ کے نبی پہاڑ پر کھڑے ہیں، وہ نیچے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پہاڑ کی پشت کی طرف دیکھ سکتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس مثال کو منطبق کرے اللہ کے نبی کے مقام پر، لوگوں دیکھو تم نیچے ہو، میں نبوت کے مقام پر ہوں، تمہاری نظریں ادھر دیکھ سکتی ہیں، ادھر نہیں دیکھ سکتی، اور میری نظریں ادھر بھی دیکھ رہی ہیں۔ بتلاؤ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے ہاں تصدیق کریں گے، اس لیے کہ تو نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، اللہ اکبر، ایک بات کہتا ہوں، لمبی چوڑی تقریر، لمبا چوڑا وعدہ نہیں لیتا، ایک بات کہتا ہوں، وہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ اس انداز سے کہو جیسے میرے صحابی ابو بکر صدیق نے کہا ہے، جیسے عمر فاروق نے کہا ہے، جیسے علی مرتضیٰ نے کہا ہے، جیسے عثمان ذی النورین نے کہا ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کہو، ویسے کہو۔ کہنے لگے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تپ گئے، تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے تیرے لیے، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد
ہمیں کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا اور کیا کچھ کرنا پڑے گا ہم نہیں جانتے. ہمارے جیسے ہوتے ہم کہتے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا؟ وہ جو کہتے کسی چور سے کہا تھا قرآن اٹھاؤ، اس نے کہا نہیں میں نہیں اٹھاتا ہوں قرآن، میں نہیں اٹھاؤں گا، ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. اس نے سمجھا قرآن کوئی بھاری چٹان کا نام ہے، اٹھاؤں گا تو پس جاؤں گا. وہ زبردستی لے نہیں اٹھانا پڑے گا. اس نے قرآن کو دیکھا، ارے یہ ہے قرآن، ایسے تو میں 50 اٹھا سکتا ہوں. تو ہمارے جیسے اور ہمارے دور کے ہوتے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو اور سب کچھ ساتھ چلاتے رہو، سب کو خوش رکھو، شیطان کو بھی رحمان کو بھی، ہاں بغل میں چھری زبان پر رام رام، سب کچھ کرتے رہو. آدھے تیتر آدھے بٹیر، آدھے مسلمان آدھے کافر. ہم تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جانتے تھے. ابو لہب جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا اور کیا کچھ کرنا پڑے گا. نہیں کہا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے ان کو پکارا بلند آواز سے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ بھی تبلیغ کی. واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی سمجھایا، ایک ایک کو لے کر کانوں میں تنہائی میں بٹھا کر، ارے مان لو سچ کی دعوت دے رہا ہوں، حق کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن نہیں مانے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. کب؟ جب تم استغفار کر لو گے، جب تم سچے دل سے توبہ کر لو گے. یاد رکھیے ایمان و تقوی اور توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور رزق میں اور اولاد میں اور گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ شہروں والے، یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات و انجیل پر پورا عمل کرتے تو یہ اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی میں برکتیں پیدا کر دیتا. اگر تورات و انجیل پر پورا عمل کرنے سے رزق میں برکت ہو سکتی ہے تو کیا قرآن پر پورا عمل کرنے سے رزق اور اولاد میں برکت نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ استغفار، یہ مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کا جامع ترین وظیفہ ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے قحط سالی کی شکایت کی. حضور بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. دوسرا آیا، اس نے فقر و فاقہ اور غربت کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ. تیسرا آیا، اس نے قلت نسل، حیوانوں کے بچے
یا اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ۔ چوتھا آیا، اس نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا، حضرت سائل مختلف تھے، جواب آپ نے سب کو ایک ہی دیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ سورہ نوح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا، مال اور اولاد عطا کرے گا، باغات پیدا کر دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی تلقین کی ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، خالص توبہ، خالص توبہ، ایسی توبہ جس میں توبہ پر قائم رہنے کا پکا ارادہ ہو، پھر بھی ٹوٹ جائے تو الگ بات ہے، لیکن پہلے سے ہی دل متذبذب نہ ہو، بلکہ توبہ پر قائم رہنے کا پکا ارادہ ہو۔ وہ نہ ہو جو شاعر نے کہا ہے، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ یہ صورت نہ ہو، جام کو دیکھا تو توبہ توڑ دی، اور جام پی لیا تو پھر توبہ، ٹوٹ جائے تو الگ بات، لیکن ارادہ توڑنے کا نہ ہو، ارادہ توبہ پر قائم رہنے کا ہو۔ کہیں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اس کا آسان ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے اے میرے گناہگار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ کہیں پر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہوں۔ میرے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، متنبع کر دیجئے، کھول کر بتا دیجئے کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، آؤ مغفرت طلب کر لو۔ قرآن کریم میں غفور جو اللہ کی صفت ہے، معاف کرنے والا، 94 بار آیا ہے، رحیم بھی بار بار آیا، تو بار بار اللہ نے بندوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی ہے۔ حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اکثر و بیشتر میں آپ کو اس طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کیجیے۔ یاد رکھیے کہ استغفار سے اللہ کی پکڑ سے امان حاصل ہوتی ہے، استغفار اللہ کی امان ہے، اللہ سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے 2 امانیں تھیں، 2 ضمانتیں تھیں امن اور سلامتی کی۔ ایک ضمانت تھی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی، کہ ہمیں یقین تھا اور اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تک آپ ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ امان تو چلی گئی،
حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب استغفار باقی رہ گیا. اگر استغفار بھی باقی نہ رہا تو پھر اللہ کی امان ختم ہو جائے گی اور ہم ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ جو کچھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حقیقت میں قرآن کی ترجمانی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے میرے نبی، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اور یہ بھی میں بتا دوں، بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں عذاب نہیں دوں گا، یہ مشرکین کے بارے میں کہا. اور یہ بھی سن لیجئے کہ بعض مشرکین بھی اپنے عقیدے کے مطابق استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے، استغفار کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب تک آپ موجود ہیں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. تو استغفار اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے اور ایک امان ہے. اور استغفار سے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بندے اور انسان کے درمیان جو ایک وحشت سی آ جاتی ہے، دوری سی آ جاتی ہے، وہ وحشت اور دوری ختم ہو جاتی ہے. استغفار سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. استغفار کرنے والا مرے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے. قیامت کے دن جب لوگ سخت گرمی میں اور پسینے میں شرابور ہوں گے، استغفار کرنے والے کو عرش الہی کا سایہ میسر ہوگا. توبہ اور استغفار سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ فرد اور قوم دونوں کے لیے حیات ہے، حیات. اور آج ضرورت ہے کہ آج پوری قوم توبہ اور استغفار کرے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم، پوری پاکستانی قوم، کہ جس مقصد کے لیے یہ پاک خطہ حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہ کیا جا سکا، اور ہم نے اس پاک خطے کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ناپاک بنا دیا. زمین کو ناپاک، فضاؤں کو ناپاک، شہروں کو ناپاک، دیہاتوں کو ناپاک. استغفار اور توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ ایک عزم کر رکھا ہے. اللہ پاک نے مجھے اگر توفیق دی، ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں تو آج تک اس طرح کا نام نہیں رکھا گیا. ارادہ یہ ہے کہ اس مسجد کا نام مسجد توابین رکھوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. جی چاہتا ہے کہ مسجد کا نام ہی ایسا ہو کہ نام سن کر توبہ کی ترغیب ملے کہ توبہ کر لو، ہر داخل ہونے والے کو، ہر آنے والے کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے اپنے رب سے معافی مانگ لو، دیکھو وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور اپنی ظاہری رحمتیں اور باطنی رحمتیں بھی تم پر نازل کرے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے، اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے ہو، نہ توحید کا اعتراف کرتے ہو، نہ اطاعت کرتے ہو. وقد خلقکم اطوارا. حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، مختلف مراحل میں تمہیں بنایا. کیا تھے؟ نطفہ تھا، پھر اس سے خون کی ایک پھٹکی سی بنی،
اس سے گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے اندر ہڈی پیدا ہوئی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، پھر طفولیت کا زمانہ، پھر جوانی کا زمانہ، پھر کہولت کا زمانہ، پھر بڑھاپے کا زمانہ، پھر موت، اور پھر موت کے بعد ایک نئی زندگی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، مختلف مراحل میں تمہیں پیدا کیا، مختلف مراحل سے اس نے تم کو گزارا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طریقے سے تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کو ان کے اندر نور بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام۔ اللہ نے کیا کہا؟ چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، اس لیے کہ جدید تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی کہ سورج تو خود روشن ہے، لیکن چاند یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس سے نور حاصل کرتا ہے۔ تو اس چاند کو نور سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ وہ خود تو تاریک ہے، اس کا نور سورج سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ سورج کو چراغ قرار دیا اس لیے کہ وہ خود بخود روشن ہے اللہ کی روشنی سے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا دیا۔ یاد رکھیے کہ انسان زمین کی نباتات میں سے ایک نبات ہے، یہ بھی زمین کی بوٹیوں میں سے ایک بوٹی ہے۔ جیسے دوسری نباتات زمین سے غذا حاصل کرتی ہے، انسان بھی زمین سے غذا، جیسے وہ فنا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے، انسان بھی زمین میں مل جاتا ہے۔ جیسے بارش برستی ہے تو وہ نباتات زمین سے دوبارہ اگ آتی ہے، اسی طریقے سے جب اللہ چاہے گا یہ زمین سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے زمین سے عجیب طریقے سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تم کو اسی کے اندر واپس لے جائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے یکا یک نکال کھڑا کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین ایک بڑے گیند کی طرح، لیکن اللہ نے یوں بچھا دیا اس گیند کو کہ اس پر کھیتی باڑی کرنا آسان، چلنا پھرنا آسان، تعمیر و بنا آسان۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ اللہ نے کیسے اس زمین کو بچھایا، ہر جگہ راستے بنائے ہیں، یہاں تک کہ آپ پہاڑوں میں دیکھیں، ایسے پہاڑ بھی ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہاڑی سلسلہ جاری ہوتا ہے، پہاڑی سلسلہ طویل ہوتے، لیکن اس سلسلے کے درمیان بھی اللہ وادیاں بنا دیتے ہیں، راستے بنا دیتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے آمد و رفت آسان ہو جائے۔ قال نوح الربی، اللہ کے نبی نے ہر طریقے سے سمجھایا، کبھی انفسی دلیلیں دیں، کبھی آفاقی دلیلیں دیں، کبھی زمینی دلیلیں دیں، کبھی آسمانی دلیلیں دی، کبھی سورج کی طرف متوجہ کیا، کبھی چاند کی طرف متوجہ کیا، کبھی اس کی نعمتیں یاد کرائیں، کبھی ڈرایا، کبھی سمجھایا، کبھی استغفار کی ترغیب دی، کبھی مال و اولاد میں برکت کا وعدہ کیا، لیکن قوم نہ مانی۔ اور کیوں نہ مانی؟ اس لیے کہ وہ اپنے گمراہ لیڈروں کے پیچھے لگے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرض کروں گا کہ گمراہ قیادت ہر دور کا خطرناک مسئلہ رہا ہے۔ گمراہ قیادت آج عالم اسلام کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ ہے
کہ عالم اسلام کو کوئی قائد میسر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں. اندھے، بہرے، گونگے، لالچی، حریص قسم کے اپنے ذاتی مفادات کے ارد گرد زندگی گزارنے والے قائدین میسر ہیں. کوئی قائد نہیں جو دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو دور تک سوچنے کی، منصوبہ بندی کی، پروگرام کی اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو. قائد میسر نہیں ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہوا تھا، بعض صحابہ کرام نے تشبیہ دی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو بہت سے لوگ تو مرتد ہو گئے، حضور کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے. بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کیسر و کسرا نے دانت تیز کرنے شروع کر دیے، ابھی پیس کر رکھ دیں گے، مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے. اللہ اکبر، بڑا خطرناک دور تھا. مدینے کے اندر منافقین کی جماعت ابھر آئی اور یوں لگا کہ اسلام 2-4 روز کا مہمان ہے. بعض لوگوں نے یوں تشبیہ دی ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے سردی کا موسم ہو، بارش برس رہی ہو، بھیڑوں کا گلہ ہو، جنگل ہو، لیکن کوئی چرواہا نہ ہو. بھیڑیے تھے لیکن جیسے کوئی چرواہا نہ ہو تو بھیڑوں کا کیا بنے گا. اس وقت اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا چرواہا بنا کر کھڑا کر دیا. اللہ اکبر، ایسی استقامت کا ثبوت دیا، خدا کی قسم، کہ واقعی نظر آیا کہ یہ صدیق ہے، واقعی یہ صدیق کے مقام کے مستحق تھے. استقامت کے پہاڑ بن گئے. حضرت اسامہ کا لشکر جا رہا تھا، حضور نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تیار کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق ادھر جنازے سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے تیار. لوگوں نے عرض کیا، حضرت حالات بڑے مخدوش، منافقین کی سازشیں، مرتدوں کی ریشیا دوانیاں اور کافروں کے حملے کے ارادے، مدینہ تو خود عدم تحفظ کا شکار ہے، آپ فتوحات کے لیے اسامہ کے لشکر کو باہر بھیج رہے ہیں. کہا نہیں، جس لشکر کو میرے آقا نے تیار کیا تھا، میری ہمت نہیں کہ میں اس لشکر کو مدینے میں روک سکوں. اللہ اکبر. بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، آپ نے لشکر روانہ کر دیا، جاؤ ان کو پکڑو، زکوٰۃ دیں ورنہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. عرض کیا، حضرت ابھی حالات بڑے نازک ہیں، ابھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑیں، حالات پرسکون ہو جائیں، پھر ان کے ساتھ لڑائی چھیڑ لیجئے گا اور ان کو زکوٰۃ پر مجبور کر دیجئے گا، اس وقت مناسب نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ وہ رسی بھی نہیں دیں گے جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اللہ اکبر. مرتدین کی طرف لشکر روانہ اور ادھر نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، ان کی طرف لشکر روانہ. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تو بہت مختصر ہے اور اللہ نے اس امت کو باقی رکھنا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جہاں تک ظاہری اسباب کا تعلق ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ شخصیت اور صلاحیت تھی کہ جس نے امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال لیا اور سہارا دیا. اس وقت تو بھیڑوں کا گلہ تھا، بھیڑیوں کی کثرت تھی، رات کا وقت تھا، بارش برستی تھی، لیکن ابوبکر صدیق چرواہے بن کر کھڑے ہو گئے اور آج لاکھوں بھیڑیے ہیں، بارش برس رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، امت کی بھیڑیں ہیں اور 1 ارب سے زیادہ، 1.25 ارب تک مسلمان ہیں، لیکن کوئی چرواہا نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ امت کا قیادت کا مسئلہ تو گمراہ لیڈروں نے تباہ کر دیا. اس امت کو خدا کی قسم
جو ہر قسم کی صلاحیتوں سے مالا مال، ہر قسم کی صلاحیتوں سے، جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، روحانی صلاحیتیں، بے پناہ، جہاں گئے ترقی کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن کوئی قائد نہیں ملا۔ یہی مسئلہ ان کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے رب انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے ایسے سرداروں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر خسارے میں اور زیادہ بڑھ گئے، نافرمانی میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ منو ان، یہ آیت پاکستان اور سارے اسلامی ممالک کے لیڈروں پر صادق آتی ہے۔ اللہ نے ان کو مال کی فراوانی عطا کی، اسباب کی فراوانی عطا کی، لیکن یہ ظالم خسارے میں، سرکشی میں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں اور بڑھتے چلے گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر و فریب کی، بڑی بڑی چالیں چلی۔ یہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، نہ چھوڑو ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ ان کے سامنے جھکتے رہو، ان سے مرادیں مانگتے رہو، ان کو خدائی اختیارات دیتے رہو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو ان ظالموں کو ضلالت کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دینا، اب یہ ہدایت کے مستحق نہیں۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، اللہ کہتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو نہ چھوڑنا زمین پر بسنے والا کوئی کافر۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں اور زمین کو ناپاک کر چکے، اب اس زمین کو غسل دینے کی ضرورت ہے، تو درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی تو وہی درخواست کرتے جو اللہ چاہتے، درخواست کر رہے، اے اللہ اب زمین پر کوئی بسنے والا کافر نہ رہنے دینا۔ انکا ان تذرہم، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ اللہ اللہ، انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے، سوسائٹی ایسی بنا دی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس ماحول کے اندر کوئی صالح فرد پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہاں جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر اور فاجر ہی ہوگا۔ میں نے 950 سال تک یہی دیکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کیجئے، کیا ہم نے بھی ایسا ماحول اور ایسی سوسائٹی نہیں بنا دی کہ جس ماحول اور سوسائٹی میں اب دین کے نافرمان، اللہ کے نافرمان اور دین کے باغی ہی پیدا ہوتے ہیں، فرما برداروں کی پیدائش کا عمل رک سک گیا؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ رب اغفر لی ولی والدی، اللہ سے دعا کر رہے، اور یوں دعا کرنی چاہیے، ہر مومن کو دعا کرنی چاہیے۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو۔ ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو میرے گھر میں داخل ہو مومن ہو کر
اور اے اللہ سارے ایمان والے مردوں اور ساری ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک تو یہ اعلان کرنا تھا، آج اتفاق سے روزنامہ اسلام میں یہ خبر چھپ گئی کہ میں لاہور چلا گیا ہوں. یوں انہوں نے خبر چھاپ دی اللہ کے بندوں نے، حالانکہ کل صبح میرے جانے کا وہ پروگرام تھا، تو بس غلطی سے انہوں نے آج چھاپ دی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور شاید بہت سے ساتھیوں کو پتہ نہ ہو، کہ جامعہ بنوریہ میں نے تقریباً 19 سال پڑھایا ہے، تو پرانا تعلق ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں بھی شرکت ضروری ہے. تو ممکن ہے کہ ساری رات وہاں پر بھی جاگتے گزر جائے. تو کل سفر ہے، انشاءاللہ کل شام کو وہاں پہنچوں گا پنجاب. تو 4 دن کے اندر تقریباً الحمدللہ کوئی 11 پروگرام وہاں ساتھیوں نے رکھے ہیں، لیکن ترتیب ایسی بنائی ہے کہ میں اتوار کو دوبارہ انشاءاللہ درس کے لیے یہاں پر پہنچ جاؤں. تو اگر کبھی ہوا تو میں انشاءاللہ خود اعلان کر دیا کروں گا. البتہ ایمرجنسی مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ عزیز انسانی جہاں تک طاقت ہے اس کے مطابق ناغہ نہیں ہونے دوں گا. تو اس لیے کبھی ایسی کوئی افواہ پھیل بھی جائے تو آپ حضرات درس کا ناغہ نہ فرمائیں. آج بہت سے ساتھی فون بھی کرتے رہے اور بعض ساتھی شاید آ بھی نہ سکے. دوسرا انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ 10 منٹ کے لیے ایک بہت مشہور قاری ہیں، قاری احسان اللہ صاحب، وہ انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے یہاں پر تلاوت بھی فرمائیں گے. میں نے ارادہ کیا کہ وقتاً فوقتاً ایسے حضرات کو 5-10 منٹ کے لیے دعوت دیا کروں گا، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ اتواروں میں سے کسی اتوار میں جو بہت مشہور پہلے گلوکار رہے اور اب اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، جنید جمشید، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن آئیں گے اور آپ کے سامنے دین کی بات کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ قاری احسان اللہ صاحب وہ ہیں کہ الحمدللہ باہر کے ملک میں ان کی تلاوت سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اگلے جمعے وہ تشریف، اگلے اتوار کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تشریف لائیں گے. ایک اور بات یہ تھی کہ الحمدللہ ویسے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ساری کتابیں میری طاقت سے بڑھ کر لکھنے کی توفیق دی، لیکن یہ ایک نئی کتاب جو آئی ہے خلاصۃ القرآن، اس میں قرآن پاک کے پورے 30 پاروں کا خلاصہ ہے بالکل عوامی زبان میں. تو میں اس کو اپنی آخرت کا توشہ اور زندگی کا ایک اہم سرمایہ سمجھتا ہوں، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ میں اس کتاب کی جو باہر فروخت ہوگی اس میں سے 1 روپیہ بھی میرے لیے نفع حرام ہے. میں اس میں نفع کی خاطر اعلان نہیں کر رہا. تو جن حضرات کو ضرورت ہو اور میری خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی اس کتاب کو حاصل کریں، کبھی موقع آ جائے تو اس کو ہدیے کے طور پر بھی آگے پیش کریں، اور یوں قرآنی علوم و معارف کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصے دار بنیں. کوشش ہے انشاءاللہ، بات کی ہے، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یا اللہ تو توبہ اور استغفار کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے. یا اللہ ہم توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما. رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں، گھر میں اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں جو والدین اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تو کرم فرما، آسانی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما.
اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔